جب ہم نے اپنی طرف سے حجت تام کر دی، اب ہم المحنت المفنت پر وارد ہونے والے جتنے بھی اعتراضات ہیں ان سب اعتراضات کا علمی اور تحقیقی جائزہ لیں گے کہ آیا یہ عقائد کفریہ اور شرکیہ ہیں، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ عقائد کفریہ اور شرکیہ ہیں، اور میرے نزدیک بھی کفریہ اور شرکیہ ہیں، جس میں انہوں نے علماء دیوبند کے جو غلط عقیدے تھے ان پر کفر کے فتوے لگائے، ان عبارتوں پر، جس کی آج میں بھی تصدیق کرتا ہوں، سارے اہل ایمان اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ کفریات تھے واقعی۔ یا یہ عقائد قرآن و سنت کے عین مطابق ہیں اور فہم سلف کے عین مطابق ہیں، لیکن ان اعتراضات کا علمی اور تحقیقی جائزہ لینے سے پہلے ہم اس شخصیت کا جائزہ ضرور لیں گے کہ جس نے ان اعتراضات کو چوری کر کے عوام پر اپنے علم کی دھاک بٹھانے کے لیے عوام کے اندر انتشار کو پیدا کیا اور تفرقہ کو ہوا دی، اور عوام کو یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ یہ عقائد کفریہ اور شرکیہ ہیں، کہ اس کی اپنی حیثیت کیا ہے۔ اصول محدثین میں اس کی ذات کس زاویے پر بیٹھتی ہے، اس کی بات کو قبول کیا جائے گا یا اس کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ سورۃ الانعام میں ہے کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جس نے اللہ پر جھوٹ بولا اور لوگوں کو گمراہ کیا اور بغیر علم کے گمراہ کیا۔ اللہ ایسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 میں اللہ رب العزت نے 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے کتاب کو لکھتے ہیں، پھر اس کو لکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ لکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ وہ تھوڑے سے پیسے کما لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، جو وہ لکھتے ہیں اس کے لیے بھی ہلاکت ہے، اور وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، فرمایا کہ اور وہ بھی ہلاکت ہے جو وہ کماتے ہیں، چاہے وہ شہرت ہو، فرمایا چاہے وہ پیسے ہوں۔ تو 6 باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولنا، بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرنا۔ نمبر 3، اپنے ہاتھ سے کتاب کو لکھنا۔ نمبر 4، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دینا، مقصد یہ ہو کہ تاکہ میں پیسے کما لوں یا میں شہرت کما لوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، فرمایا کہ لکھنے والوں کے لیے بھی ہلاکت ہے، اور جو لکھا جائے فرمایا ان کے لیے بھی کیا ہے، ہلاکت ہے۔ اب آ جائیں کہ محمد علی مرزا صاحب کی طرف کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ جناب کا اپنا نظریہ بھی یہ ہے کہ آدھا سچ اور آدھا جھوٹ یہ بڑا بھاری ہوتا ہے، اور جناب کہتے ہیں کہ یہ تمام فرقے والے کرتے ہیں، چاہے وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، اہل تشیع ہوں، یہ آدھا سچ بولتے ہیں، آدھا جھوٹ بولتے ہیں اور بریکٹیں لگاتے ہیں۔ کیوں لگاتے ہیں؟ کہ جب قرآن و سنت کو نہ ماننا ہو اور قرآن و سنت کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالنا ہو، تو جناب کہتے ہیں کہ جسے اللہ کا خوف اور اسے پتہ ہو کہ اللہ کو جان دینی ہے، تو وہ کبھی بھی ایسی ذلیل حرکت نہیں کرے گا۔ کہ آدھا سچ بڑا خطرناک ہوتا ہے، پورا سچ بولا جائے یا پورا جھوٹ بولا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب آپ آدھا سچ بولتے ہیں تو آدھا جھوٹ ساتھ ملا کے تو وہ بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ تمام مکاتب فکر کے لوگ کرتے ہیں۔ اپنے فرقوں کو بچانے کے لیے وہ یہ کام کرتے ہیں کہ آدھا سچ اور آدھا اپنی طرف سے بریکٹس لگا کے تو جھوٹ پبلک میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے۔ تو یہ رویے بیسیکلی قرآن و سنت کو جب کسی نے نہ ماننا ہو اور اپنا لقمہ قرآن و سنت کے منہ میں ڈالنا ہو، تو پھر یہ رویہ انسان اختیار کرتا ہے۔ جسے اللہ کا خوف ہو اور جسے پتا ہو کہ میں نے اللہ کو جان دینی ہے، وہ کبھی بھی یہ ذلیل حرکت نہیں کرے گا کہ کتاب و سنت کے مقابلے پر کوئی بات امت کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں۔ 4 باتیں نکلی۔ نمبر 1 کہ قرآن و حدیث کے اندر بریکٹیں لگا کے اپنا لقمہ ڈال کے اس کا معنی تبدیل کرنے والا 4 کام کرتا ہے۔ نمبر 1 اپنا فرقہ بچاتا ہے۔ نمبر 2 وہ
قرآن و سنت کو نہیں ماننا چاہتا، نمبر 3 اسے اللہ کا خوف نہیں ہے، اور نمبر 4 یہ حرکت وہ ذلیل حرکت کرتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ آیا یہ چاروں باتیں محمد علی مرزا صاحب کے اندر تو نہیں پائی جاتی؟ اگر ان کے اندر نہیں پائی جاتی پھر تو فابہا، اور اگر پائی جاتی ہیں اس کا مطلب ہے پھر وہ بھی اسی ڈگر پر چل رہے ہیں جس کا انہوں نے خود قاعدہ بنایا ہے۔ پہلی دلیل مسند احمد کی ایک حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 12333، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ علی تیرا میری بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا رسول اللہ پھر تو میں ظالم ہوں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب علی اپنا لقمہ ڈال رہا ہے۔ اب فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت، کہ نہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ تو ظالم نہیں ہوگا، وہ ظالم ہوگی۔ اب فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت۔ اب حدیث کے اندر یہ الفاظ نہیں ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ تو ظالم نہیں ہوگا، وہ ظالم ہوگی۔ اب فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت۔ اب یہاں پر جناب نے اپنا لقمہ اندر ڈالا ہے، اب فرمایا نہیں وہ ظالم ہوگی اس وقت، بریکٹ لگائی ہے۔ نمبر 2 یہ میرے پاس ایک پمفلٹ ہے جناب کا، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں۔ اس کے صفحہ نمبر 3 پر جا کر جناب ایک نوٹ لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے سیدنا علی نے ہی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، لہذا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کوئی بھی شخص خلافت کا حقدار نہیں تھا۔ اس لیے صحابہ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلیفہ چن لیا۔ آگے حدیث کا نمبر لکھا ہے صحیح بخاری 3700۔ میری یہ گزارش ہے کہ یہ 2 بریکٹیں اور 2 لقمے مجھے محمد علی مرزا صاحب یا ان کے جو فالور ہیں، اندھے مقلد ہیں، وہ حدیث کی ان 2 کتابوں سے نکال کے دے دیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مسند احمد کی جو حدیث بیان کی وہ حدیث بھی ضعیف تھی، اس کو بیان ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اگر بیان کر دیا تو اس کے اندر اپنا لقمہ ڈال کے اس کا معنی تبدیل نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض و عداوت کی نشانی ہے۔ چلیں اگر مثال کے طور پر آپ سے یہ غلطی ہو بھی گئی تھی تو آپ کو چاہیے تھا آپ اس سے رجوع کر لیتے، آپ کہہ دیتے جی مجھ سے غلطی ہو چکی ہے اور میں آئندہ اس سے احتیاط کروں گا، اور واقعتاً حدیث کی یہ الفاظ نہیں تھے اور میں نے اپنی طرف سے حدیث رسول کے اندر اضافہ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا ہے، جس سے کے لیے میں توبہ کرتا ہوں۔ بلکہ توبہ نہیں کی بلکہ ہٹ درمی کی۔ جب ان کے ایک شاگرد نے جو کہتا ہے میں ان کا شاگرد ہوں، جیسے کہ سب جانتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب میرے استاد ہیں، اس نے کہا جی کہ جب یہ بات پھیل گئی تو محمد علی مرزا صاحب نے اس پر ایک کلپ ریکارڈ کروایا میرے جو استاد ہیں، تو میں بڑا خوش ہوا کہ شاید انہوں نے رجوع کیا ہوگا، اور اس کلپ کا نام رکھا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گستاخی حرام ہے اور سنی شیعہ کو دعوت اصلاح، اپنی دعوت اصلاح نہیں، اپنی اصلاح نہیں کرنی، ان کو دعوت اصلاح، غلطی خود کی، جھوٹ خود باندھا اور اصلاح دوسروں کی کر رہے ہیں۔ تو کہتے جب میں نے وہ لیکچر سنا اس کے اندر وہ دلائل تو انہوں نے بہت زیادہ دیے، بڑا لمبا چوڑا لیکچر دیا، لیکن اس کے اندر انہوں نے رجوع نہیں کیا۔ وہ ان کو نصیحت کر رہے ہیں جی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اس بات سے اگر رجوع کر لیتے تو یہ زیادہ بہتر تھا، کیونکہ حدیث کے اندر تو واقعتاً یہ الفاظ نہیں ہیں۔ فضائل میں انہوں نے ایک ضعیف روایت ہے، وہ مسند احمد کی 12333 حدیث ہے، مطلب روایت ہے تو ضعیف ہے۔ اس میں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت علی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اماں عائشہ سے جھگڑا ہوگا، تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں جو ہے ظالم ہوں گا، آپ سے فرمایا نہیں تم نے، تو لیکن عائشہ ہوگی۔ یہ آپ نے حدیث میں یہ الفاظ موجود نہیں ہے، لیکن علی بھائی نے یہ بول دیا۔ لیکن جب لوگوں نے یہ ہائی لائٹ کیا کہ علی بھائی آپ نے یہ غلط کر دیا ہے، جو بات اس میں نہیں لکھی آپ نے کیوں بول دیا، تو علی بھائی نے اس کے اوپر ایک کلپ ریکارڈ کے کرایا کہ اماں عائشہ کی توہین حرام ہے، اور شیعہ سنی کے لیے دعوت اصلاح رکھی۔ جب انہوں نے دعوت اصلاح رکھی تو میں نے بڑے شوق سے سنا، میں نے دیکھا کہ آج جو علی بھائی ہے نا شاید اس بات سے رجوع کر لیں۔ علی بھائی نے جو بیان کیا انہوں نے وہی دکھایا کہ جو انہوں نے بولا ہے اس کا مقصد یہی بنتا تھا۔ حدیثوں کے انہوں نے حوالے دیے، وہ سارا انہوں نے جو بتایا
سب کچھ بتانے کے بعد انہوں نے ثابت یہ کیا کہ جو الفاظ میں نے منہ سے بولے ہیں بنتے وہی تھے، لیکن علی بھائی آپ سے ایک موت بنا گزارش ہے ابھی بھی، لیکن وہ الفاظ تو نہیں لکھے۔ جب آپ نے اتنا بڑا کلپ ریکارڈ کرایا ہے، سب کچھ کرا کے وضاحت دے دی، تو وضاحت کے اینڈ پہ آپ اتنا کہہ رہے تھے کہ پھر بھی اگر آپ لوگوں کے اس وجہ سے دل دکھے ہیں تو میں اس بات سے رجوع کرتا ہوں کہ امت کی ماں ہے اماں عائشہ، آپ ان کے روحانی بیٹے ہیں، بیٹے کو اس نظر نہیں ہونا چاہیے کہ یار ٹھیک ہے جو بھی معاملات ہوئے اور جو بھی ہوا وہ ٹھیک تھا، لیکن جو الفاظ میں نے بولے بے شک اس کا مطلب یہی بنتا تھا، لیکن وہ الفاظ حدیث میں نہیں لکھے تھے، میں نے بول دی۔ علی بھائی آپ کو اینڈ پہ ساری ویڈیو بنانے کا اینڈ پہ کہنا چاہیے تھا، پھر بھی میں اس بات سے رجوع کرتا ہوں اگر آپ لوگوں کے دل دکھ ہو، لیکن آپ نے نہیں کیا، تو میں ابھی پھر آپ سے موت بنا گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس بات سے ہلکا سے رجوع والا بیان ریکارڈ کرا دیں، اس سے آپ کا قد اور بڑھ جائے گا۔ یہ میرا ذاتی اوپینین ہے، میں یہ علی بھائی نے مجھے حق دیا ہے کہ میں ان کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہوں، کوئی بھی علی بھائی کا اسٹوڈنٹ اگر کہہ رہا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں تو یہ آپ لوگ مجھے جج نہیں کر سکتے، کیونکہ میں نے اپنے اوپینین سے بات کی اور اماں عائشہ بہت بڑی ہیں، اگر بنتے تھے الفاظ لیکن وہ لکھے تو نہیں ہے نا، علی بھائی نے بولے ہیں، تو علی بھائی کو چاہیے تھا کہ جو بتاتی بیان دیا ہے سارا کچھ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں پھر بھی رجوع کرتا ہوں، تو میں اب پھر علی بھائی سے مطمئنہ گزارش کرتا ہوں علی بھائی اس بات سے رجوع کر دیں، جزاک اللہ خیر۔ اب اندھے مقلد بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ محمد علی مرزا نے اپنی طرف سے لقمہ داخل کیا ہے۔ پھر جن کا مقدمہ لڑ رہا ہے روافض کا، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے اور کتاب کا نام ہے اصلاح شیعہ، اس کے صفحہ نمبر 81 پر عبارت لکھی ہے، اور اس کے جو مصنف ہیں ڈاکٹر موسیٰ الموسوی اور اردو میں ابو مسعود آل امام، صفحہ نمبر 81 پر جا کر لکھتے ہیں کہ یہ بھی ضروری ہے کہ جنگ جمل کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت امام علی کے سلوک کا تذکرہ کروں۔ چنانچہ حضرت امام نے سیدہ عائشہ ام المؤمنین کا وہ احترام کیا جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہونے کی وجہ سے آپ مستحق تھیں، جب میدان جنگ سے قریشی خواتین کی معیت میں انہیں واپس کیا گیا۔ آگے چل کے یہ لکھتے ہیں کہ یعنی امام علی نے اس جنگ کی ذمہ داری سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نہیں ڈالی، بلکہ انہیں اس سے بری قرار دیا جس کی انہوں نے قیادت کی۔ امام ہی وہ خلیفہ تھے جو لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ فرماتے تھے اور اس سے سرمو انحراف نہ کرتے۔ جب حضرت امام نے یہ ذمہ داری اس گروہ پر ڈالی جنہوں نے ام المؤمنین کی سادگی سے فائدہ اٹھا کر ایک منتخب شرعی خلیفہ کے خلاف جنگ کی قیادت کے لیے انہیں ان کے گھر سے نکالا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام علی کی نگاہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ جمل کے تمام متعلقات اور نتائج سے بری ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آنے اور مدینہ واپس پہنچانے کا حکم دیا، جیسا کہ تمام کتب تاریخ متفق ہیں، تاکہ ثابت کر سکیں کہ حضرت امام جو عادل قاضی تھے کی نگاہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بے گناہ تھیں۔ اب کسی کو یق نہیں پہنچتا کہ حضرت امام کے عمل اور رائے کو چیلنج کرتے ہوئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرے یا زبان تان دراز کرے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ جنگ جمل اور ام المؤمنین کے ناکام قیادت پر گفتگو کرتے ہوئے پرزور انداز میں صراحت فرما چکے ہیں کہ ان کا احترام اب بھی پہلے کی طرح واجب ہے، حساب لینا اللہ کا کام ہے۔ یعنی وہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بری کر چکی۔ تو محمد علی مرزا صاحب جن کا مقدمہ لڑ رہا ہے وہ خود اپنی کتاب کے اندر جو ان کے معتدل مزاج لوگ ہیں وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بے گناہ تھی۔ اب سوال میرا یہ ہے کہ محمد علی مرزا صاحب یہ متشدد بھی ہیں، ہٹ درم بھی ہیں، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنے والے بھی ہیں اور بغیر علم کے لوگوں کو گمراہ کرنے والے بھی ہیں۔ یہ 4 صفات میں پائی گئی۔ اب مزید آگے چلتے ہیں۔ صرف حدیث رسول پر جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں بلکہ سلف صالحین پر بھی جھوٹ بولنے والے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ امام صاحب کے نزدیک شوال کے 6 روزے یہ بدعت ہیں۔ شوال کے 6 روزوں کو وہ بدعت کہتے تھے، تیسرا وہ عقیقے کو بدعت کہتے تھے اور زمانہ جاہلیت کی رسم مانتے تھے۔ حالانکہ دنیا کی کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک شوال کے 6 روزے یہ بدعت ہوں یا عقیقہ یہ بدعت ہو۔ یہ امام صاحب پر جھوٹ بولا۔
پھر علماء پر بھی جھوٹ بولتے ہیں اور اپنی طرف سے بریکٹیں لگا کر ان کی عبارتوں کا معنی تبدیل کرتے ہیں. جیسے مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا کہ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اپنے بارے میں لکھتے ہیں، میں کیا ہوں؟ کچھ نہیں ہوں، میں اور تو کا فرق کرنا، اور میں اور تو کا فرق کرنا، یہ خود شرک در شرک ہے. حالانکہ آپ کتاب فضائل صدقات اٹھا کر دیکھیں صفحہ 558، اس کے اندر کہ فرق کرنے کے الفاظ ہیں ہی نہیں. یہ اپنا لقمہ ڈالا، اپنی بریکٹ ڈالی انہوں نے. شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی ان کے بارے میں ایک حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ اسنادہ صحیح علی شرط شیخ البانی، کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور شیخ البانی کی شرط کے مطابق ہے. حالانکہ اس حدیث کے نیچے شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی نے ضعیف لکھا ہے. اچھا، صرف یہ حدیث رسول کے بارے میں متشدد اور ہٹ درم نہیں ہے، بلکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک واقعہ پیش آیا. انہوں نے کہا جی کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ نے وہ کوڑے لگوائے تھے جس کی وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے کندھے اتر گئے تھے. بہرحال امام مالک کے شولڈر بھی تو یہ قاضی ابو یوسف نے توڑوا دیا. تو جب ان سے کہا گیا جی امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ تو اس وقت قاضی نہیں تھے، تو کہنے لگے جی قاضی نہیں تھے لیکن اگر ہوتے تو وہ بھی ایسا ہی کرتے. قاضی ابو یوسف والا جو معاملہ ہے نا، پہلی بات یہ ہے کہ وہ لیکچر میرا بہت پرانا ہے. وہ جب وہ بیان ہو رہا تھا تو وہ میں نے ایک رو کے اندر ایک چیزیں بیان کی کہ یہ سرکمسٹانسز تھے. اس میں آگے پیچھے الفاظ ہو سکتے ہیں بات کے، وہ بات ٹھیک ہے. مجھے انڈیا سے بھی ایک بندے نے نا وہ ای میل میں نا وہ پیج بھیجا تھا کسی تاریخی کتاب کا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ تو کوڑے جو ہے قاضی ابو یوسف کے قاضی بننے سے بہت پہلے جو ہے وہ ابو جعفر نے لگوائے تھے. تو میں نے اس کو کہا کہ بالکل ٹھیک ہے لگوائے ہوں گے، لیکن ہمارا مقدمہ اپنی جگہ پھر بھی قائم ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ رجوع نہیں کیا، متشدد ہے. اب ایسا بندہ جو جاہل بھی ہو، جو حدیث رسول پر جھوٹ بولنے والا ہو، حدیث رسول میں اپنا لقمہ داخل کر کے اس کا معنی تبدیل کرنے والا ہو، جو سلف صالحین پر جھوٹ بولنے والا ہو، جو علماء کی عبارتوں کے اندر اپنے لقمے داخل کر کے اور ان کی عبارتوں کے معنی تبدیل کرنے والا ہو، ایسے بندے کو محدثین متشدد بھی کہتے ہیں اور کاذب یعنی جھوٹ بولنے والا بھی کہتے ہیں. اب ایسے بندے کا حکم کیا ہے کہ ایسے بندے کی بات قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی؟ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے ضعیف حدیث کی معرفت اور ان کی شرعی حیثیت. اس کتاب کو لکھا ہے غازی عزیز مبارک پوری صاحب نے. اس کے صفحہ نمبر 42 پر وہ لکھتے ہیں کہ راوی کی عدالت و ثقات کو مجروح کرنے والے اسباب، یعنی کن اسباب کی وجہ سے کہ راوی کی بات کو رد کر دیا جاتا ہے اور اس کی بات کو قبول نہیں کیا جاتا. اس میں 5 وجوہات لکھتے ہیں. سب سے پہلی وجہ لکھی کذب، یعنی جھوٹ بولنا. اس میں لکھتے ہیں کہ یعنی راوی کا عمدن حدیث رسول میں کسی من گڑت بات کو رسول اللہ کی طرف منسوب کر دینا، یعنی راوی جان بوجھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کسی من گڑت بات، اپنی طرف سے بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں داخل کر کے آپ کی طرف منسوب کر دے. تو ایسے راوی کو کذاب اور وضاع کہا جاتا ہے، اور کذب سے مطعون راوی کی حدیث موضوع اور مختلق کہلاتی ہے. اور آگے چل کے لکھتے ہیں کہ ابو المظفر سمعانی مروزی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ من کذب فی خبر واحد وجب اسقاط ما تقدم من حدیث ہی، یعنی جس راوی نے کسی ایک حدیث میں جھوٹ بولا اس کی پچھلی تمام حدیث کا ساقط کرنا واجب ہے. یعنی کسی ایک حدیث کے اندر بھی اگر وہ جھوٹ بولے گا، اس کی جتنی پرانی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری ساقط ہو جائیں گی، ان سے استدلال نہیں کیا جائے گا اور ان کو قبول نہیں کیا جائے گا. اس کی ایک عام فام مثال دیتا ہوں. ایک راوی وہ کاذب ہو، اب وہ کاذب راوی حدیث کی کسی بھی سند میں آ جائے، کسی بھی حدیث کی کسی سند میں آ جائے تو ہم اس حدیث کو رد کر دیتے ہیں. اس میں کہتے ہیں جی اس حدیث کے اندر فلاں راوی ہے اور وہ جھوٹ بولتا تھا. تو اب پہلا مسئلہ میں آپ کے سامنے اصول محدثین کی روشنی میں کہ المحنث المفند پر جو اعتراض کرنے والا ہے وہ خود کذاب ہے، اور محدثین کے نزدیک کذاب کی بات قابل قبول نہیں ہوتی، تو المحنث مفند پر کیے جانے والے اعتراضات وہ کیسے قابل قبول ہوں گے؟